الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حضرات محترم، اللہ تعالیٰ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دیاں کافی ساریاں سنتاں اور کافی سارے طریقے حضور دے دین دے اندر جاری ہیں، یعنی جو دین ابراہیمی سی، ملت ابراہیمی سی، نبی پاک سرکار نے اس نو منسوخ نہیں فرمایا، حالانکہ دین اسلام ناسخ ادیان تمام دین منسوخ کر کے رسول اللہ سرکار دا دین دنیا تے اللہ نے بھیجیا اور عطا فرمایا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بہت سارے طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دے اندر جاری و ساری نے، جیسے زیر ناف بال بغلاں دے بال ہو گئے، اور ختنہ کرنا سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جاری ہویا، تو اور حج دے اندر بہت سارے ایسے حج دے بہت سارے ایسے ارکان حضرت ابراہیم علیہ السلام دی، مثلاً کعبہ شریف دا طواف کرنا، صفا اور مروہ، زمزم، یہ ایسے سعادتاں نے جڑیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ساڑھے ملت وچ آئیاں، ملت اسلامیہ دے اندر، اور انہیں ایک اہم اور عظیم سنت قربانی ہے کہ سنت ابراہیم ہے، جس دا اللہ نے حضرت ابراہیم نال وعدہ فرمایا سی کہ اے ابراہیم میں اس نو قیامت تک آن والیاں نسلاں وچ تیری سنت اور طریقے نو جاری کر دیا گا۔ اللہ ارشاد فرماتے نے کہ میں اپنے ابراہیم نو آزمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ،
پیاریاں بھی آزمایا جاتا ہے. آزمائش پیاریاں تی آتی ہے. جہے پورے نہ اترن وہ پیارے ترقی نہیں کرتے. آپ اس بات کو سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ مزید آسان کرنا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ منہاج العابدین میں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. فرما دیں کہ جتنی آزمائش وڈی ہوئے اتنا اللہ انعام وڈا عطا کرتا ہے. اسی ازمائشاں تو گھبرا جان والے لوگ ہاں تے انعام وڈے منگنے ہیں. مطلب اسی آنے ہیں بھائی امتحان اسی دینا ہے پرائمری دا تے سند سانو بی اے دی چاہیے. تو بھائی یہ تے نہیں نہ ہوندا. جے سند بی اے دی لینی ہے تے پھر تو انہوں امتحان بھی وہ جی دینا پڑنا. سو جتنی بڑی ڈیمانڈ کر دے ہو اتنی آزمائش واسطے تیار رہو. اور تاریخ گواہ ہے جتنے وڈیاں رتبے والے نے اتنیاں وڈیاں آزمائش والے نے. کربلا تو لے کے ابراہیم علیہ السلام تک نظر مار. اللہ فرما دیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتٍ. ابراہیم علیہ السلام کو کچھ چیزاں تو آزمایا ہے. فَأَتَمَّهُنَّ. میرا ابراہیم ہر آزمائش سے پورا ہوا. پھر اللہ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم پیارے تو پورا اترے ہیں میں تنہوں لوگوں دا امام بڑھا دوں. قال ومن ذریتی. تو اللہ دے پیارے جان دے ہے وہ دروازہ رحمت دا کھلا ہے دعا اور مانگ لما. فرمایا یا اللہ میری نسل نو امام بڑھا. قال لا. اللہ فرمایا نہیں دعا منظور ہے پر ایک شرط نال. لا ینال عہد الظالمین. جیڑا تیری نسل چو ظالم ہویا ان دے نال اے وعدہ نہیں جیڑا تیرے راستے تے ہویا او دے نال وعدہ ہے. بہت پیاری بات ہے تو خالق کائنات نے سمجھائیے کہ چنگیاں وچوں بندے غلط بھی پیدا ہو پاؤندے نے. یہ دے قصور انہاں دا نہیں ہوتا کیونکہ ابراہیم تے نبی نے نہ خلیل نے. تو اللہ فرمایا کہ تیری ساری نسل کا وعدہ نہیں کیونکہ تیری ساری نسل سارے چنگے نہیں ہونے. تو یہ نبیاں دی نسل سارے چنگے نہیں پیدا ہوئے تو کسے اور بندے دے گھر کو پتر نلائق پیدا ہوئے تو بندے آدھے نے اوہ ہاں اے بھی انج دئی تاں ہی تے وچوں انج دے ہوئے. نعوذ باللہ من ذالک. اے آپ بھی انج دئیا تاں وچوں انج دے ہوئے. ایسا نہیں ہوتا. میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے رب دی قدرت ہے اللہ چوراں دے گھر ولی تے ولیاں دے گھر ڈاکو پیدا کر دیتا ہے. وہ دے قدرت رکھتا ہے. وہ آپ مہربان ہے. وہ جیسا چاہے ویسا ہوتا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام دے 4 پتر ہوئے ہیں تے 3 ایمان والے آئے تے چوتھا کافر ہو گیا تے پتر تے نوح دے یار اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ السلام. تو اے مالک دی اپنی ونڈ اور رضا ہے. اسی وہ دیاں حکمتاں نہیں جان دے. تو حضرت اللہ دے نبی نو اللہ نے فرمایا کہ وعدہ ہو گیا مگر ساریاں نال نہیں. لا ینال عہد الظالمین. جیڑا ظلم کرے گا ظالم ہوئے گا وہ دے نال میرا وعدہ امامت دا نہیں. امامت ان دیاں گا جیڑا محبوب نبی تیرے پیروکار ہوں گے اور تیری نسل چون گے تو امامت دیاں گا. تو حضرت صاحب وہ جڑیاں آزمائشاں سن حضرت ابراہیم تے ایمیں چند منٹا میں چونا دا اختصار نال تذکرہ کرنا. آزمائش اللہ انج لئی بھئی بادشاہ وقت دا ایک پاس وہ دیاں فوجاں وہ دے بم وہ دیاں تیراں تلواراں سارے ایک پاس. اللہ فرمائے ابراہیمہ جا انہاں ساریاں ناس تسی غلط راہ تے بادشاہی نال ٹکرا کلا تو مڑ کلا بادشاہ نہ سکا چاچا بھی بادشاہ نال وہ بھی بہت پوچھتا سی بادشاہ بھی بہت پوچھتا سی. اللہ فرمائے ابراہیم ٹکرا جا. یا اللہ میں ان کلے پیا گلنا ہے. وہ بادشاہی دا مالک ہے وہ دیا خزانیاں دی فوجاں دی تعداد میں کلا. یہ ازمائش ہے مالک دا حکم ہویا ٹکرا جا تو حکم یاردا سی. اللہ دا قرآن فرما دے حضرت ابراہیم چل پہ اور فرمایا اذ قال ابراہیم لابیہ
زرع تتخذ اصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فرمایا تسی سارے گمراہ ہو جڑے بت پرستی کر دے ہو، میں تانوں دعوت دینا اللہ ایک کے انہاں بتاں کے سجدے نہ کریا کر، رب اگے جھکو، رب نو ایک منو، اللہ ایک کے آج بھی بندے انج کر دے. کسے نے معذرت نال ناراض نہ ہونا، کسے نے اپنی برادری دا بت پوجیا ہوا ہے، نیشنلزم جنوں سدے ہو، کسے نے اپنی ذات دا بت بنایا ہے، کسے نے اپنا سیاسی خدا بنائے نے، کسے نے اپنے مذہبی خدا بنائے نے. ہر کوئی اپنے حصے دا بت اپنی بغل وچ دبا کے کھڑا ہے اور دوجیاں نو منن واسطے تیار نہیں ہو. انہاں نے اللہ تو بھی اگے منی بیٹھے. اس واسطے اقبال جیسے درویش آکھیا ہے کہ اج بھی لوڑے فرمانے نے یہ دور، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ دور بھی اپنے ابراہیم دی تلاش ہے، کوئی ایسا پیدا ہوئے جڑا ذات دے، برادری دے، پنجابی سندھی بلوچی دے اے سارے بت توڑ کے کذالک جعلناکم امتا واحدہ سانو امت بنائے. اے میری پارٹی ہے، میری برادری ہے، میں ہاں، دوجے او نے، دوجے اے نے، میں نہ. اقبال فرما دینے یہ مالو دولت دنیا یہ رشتہ پیور بتانے وہم و گمالا الہ. اپنے وہم و گمان دے اندر پاڑے نے کہ اے رشتہ داری ہے، برادری ہے. اور اے نعرہ کیتا ایک مولوی سن، انہوں نے بلند، میں نام نہیں لیندہ، اقبال نے تے نام بھی لیا. انہوں نے کہا کہ اسی پہلے ہندوستانیاں تے مڑ مسلمان. آپ فرماندن سے دیو بندے حسین احمد، ایک مولوی صاحب نے دیوبند تو آواز بلند کیتی ہے، فرماندن عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ زدیو بندے حسین احمد چے بو علا جبیس کہ ملت از وطنس چے بے خبر ز مقام محمد عربیس مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤست گربہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. آپ فرماتے ہیں کتنا بے خبر ہے امتی ذات مصطفیٰ تو جڑا اپنے آپنوں ہندوستانی، پاکستانی، پنجابی، تارڑ، کھرل، بٹی، شاہ، بڑیج، حجرات اندر تقسیم کردہ ہے. وہ مقام مصطفیٰ تو بے خبر ہے تو انو اللہ نے اکو ذات بنایا ہے اور وہ ذات امت محمد مصطفیٰ. کذالک جعلناکم امہ، اللہ تعالیٰ امت بنایا. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور تھوڑا نام مسلمان رکھا. یہ سارے بتانے وہم و گمان ہیں. خیر بات دور چلی جائے گی، موضوع اپنے نو لے کے چلیے. تو اللہ فرمایا دے نال ٹکراؤ، جدو ٹکرائیے پھر مصیبتاں ہوندیاں ہیں، مصائب تے ہونے نہ. پھر جدو تسی وقت دیا ظالم جابر حکمران نو للکارو گے تو پھر تو انو پرابلم تے آئے گی. جیڑا بندہ ایک بندہ گیا، مولانا رومی لکھ دینے، مولانا روم نقاش کو جڑے ٹیٹو بنا دینے انہاں کو، انہاں آکھیا کہ میں نو اتنا شیر دا ٹیٹو بنا دے، میں باڈی بلڈر. اس بندے آکھیا، اس نے آکھیا آ جاؤ اس لئے سوئی نال باندھے دے. جدو سوئی چبوئی نا تو اس کو درد ہوئی. اس آکھیا کی پیا بنانا ہے؟ اس آکھیا شیر دا پوچھ بنان لگا. اس نے کہا یار کوئی لنڈا شیر بھی تے ہوندا ہی ہوئے گا، اے رہن دے دوجا بنا. اس پھر سوئی چبوئی،
درد ہوئی، اسے کہا یار ہون کی بناؤں گا؟ اسے کہا یار میں ہون نا شیر دے پیر بنان لگا۔ اسے کہا یار پیر تو ران دے بیٹھا شیر بنا کر۔ اور پھر سوئی ماری تریجی باری، اس درد ہوئی، بھائی سوئی لگے تے درد کیوں ہوئی؟ وہ پھر سوئی لگی، اسے کہا ہون کی بنان لگا؟ اسے کہا شیر دا سر بنان لگا۔ اسے کہا یار سر ران دے، دوجا شیر بنا۔ اس نقاش نے ٹیٹو بنانا والے نے سوئی تھلے رکھی تو اسے کہا پاجی جے درد نانا جلیندے ہون تے شیر نہیں بنوائی دے۔ تو بھائی صاحب یہ تے جے درد برداشت ہوندے ہون تے حق بولنا چاہیے۔ الحق مرن، حق تے ہوندے ہی کڑوا ہے اور لگدا کڑوا ہے، جھوٹ میٹھا لگدا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جدو ٹکرائے تو سارا کفر طاغوت مقابلے جا گیا۔ پھر وہ کمزور سن، کلے سن، مگر مالک نال سی۔ تو جدوں کوئی کانڈ پیچھے ہوئے نا پھر بندے دے اعتماد وچ بڑا اضافہ ہویا۔ ہاں جی وہ بندہ پورے اعتماد ہوندہ ہے بھاویں کلا ہوئے کہ میری کانڈ پیچھے کوئی بڑا طاقتور ہے۔ یہ چیز تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ایمان پیچھے تے اللہ دی ذات سے انہاں فرمایا ٹھیک ہے۔ اور انہاں دے سیلف کانفیڈنس دا عالم سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کہ نمرود نے کہ آگ باڑو، قید کر لیا، آگ باڑی۔ ہوں یہ دوسری آزمائش، جدو آگ باڑی وڈی ساری چیخا تیار ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے آگ دی، تو ایک گوپھن سمجھ لو کہ وہ آغاز سی توپ دا بنائی گئی جیدے اتر رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجینی کی جس نے پرانے زمانے کے آگے سڑنا سی کیونکہ نیڑے جا کے تو کوئی ادھر سڑ نہیں سی سکتا، اتنی آگ سی۔ تو جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ادھر سٹن واسطے تیاری کی تھی گئی تو اللہ فرمائے فرشتے میں، ہاں فرشتے عرض کی تھی یا اللہ تیرا کلا کلا ابراہیم خلیل ہے، تیرا کلا کلا یار ہے، آگے جان لگا ہے، حکم دے میں تے بچائیے، اے رمز دی گل ہے جو حکم دے میں تے بچائیے۔ اللہ فرمایا پوچھ لو میرے ابراہیم۔ فرشتے گئے انہاں جا کے پوچھا کہ سونے آجے حکم کرو، جبریل علیہ السلام نے کی تھی تے جڑی آگے انہوں ایک پار مارا تے جا کے سمندرے سوڑ دیں۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے میں تیری طاقت نو جاننا پر جا ٹر جا، جی او دی مرضی ہے نا کہ میں سڑنا ہے تے پھر میں جلاں گا، تے جی او دی مرضی ہوئی میں بچنا ہے تے پھر بچا لے۔ اقبال بولے اور کیا رمز دا بولے کہ بے خطر کود پڑا، بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق عقل ہے میرے، تماشا لبے بام ابھی۔ عقل ہے جو سوچ نہیں پئی آئی تے عشق دا فیصلہ ہو گیا، جو یار چاہتا ہے نا جل جاؤ تے اسی تیار جلن دیو۔ اور اتھے اقبال دا کمال دا شیئر، اقبال فرماتا ہے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ سادہ پنجابی ترجمہ کرنا تو اقبال آتے نے عقل سوچے نہ تے کچیے، عقل سوچے نہ تے کچیے، عشق سوچے تے کچا ہے، عشق سوچے تے کچا ہے، عقل نہ سوچے تے کچی ہے۔ نہ دی اپنی شانہ نے عقل دا کام میں سوچنا تے عشق دا کام میں چھاڑ مار۔ او میرے مرشد کریم اللہ والے نے کیا بات ہے، سید نظام الدین اولیاء سے پوچھا بھئی عشق ڈاڈا کیوں ہے، ادھے ایڈی اکھیائی کیوں ہوندی ہے؟ یا آپ نے فرمایا ادھے اکھیائی اس تو رکھی گئی ہے کہ کمینے نو ہاتھ نہ پان۔ یہ ہمت والے دا کام میں عشق کرنا، کمینیاں دا کام نہیں عشق کرنا ہوتے ہیں، میں بندے نہ رکھ چھڑ دن بسان میں عشق ہویا ہے۔ پاجی عشق وڈیاں دا کام میں، یہ ہمت والے دا کام میں، کمینیاں بندیاں دا کام عشق کرنا نہیں۔ کوئی انجے اپنے حرص و حوث دا نہ عشق رکھ لیں دے نا، عشق یار کے قربان ہون دا نہ ہے، اے عشق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عشق۔ فرمایا جو انہوں نے مرضی ہے نا تو میں تیار، تو پھر جدو وہ دی سٹیے جدو مالک تے سٹیے مڑ کے دے ڈوبن دیتا ہے۔ عزیزہ نبی وقار حضرت ابراہیم فرمایا فرشتے ہو چلے جاؤ، نظر آسمان وال کے فرما دینے آنے دو یا
ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے اور بھاویں ڈوبے تو بھاویں کرے مرضی مالک نہیں. جدو حضرت ابراہیم آگ میں جان لگے اللہ فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. فرمایا آگے ساڑی نا اینی رمض ہوتی ہے سائیں فرمایا ساڑی نا گلزار ہو جائیں میرا ابراہیم آ رہا ہے تے رب دے پیارے جتھے آ جان اگاں لگیاں بھی ہون دے پہنچ جاندی یہ انہوں نے اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا. تو یہ دوسری آزمائش ہے. تیسری آزمائش پتر 100 سال عمر ہو گئی نہ دی عطا فرمائی نہ پتر عطا فرمائی. 100 سال عمر ہو گئی بیٹا کوئی نہیں بیٹی کوئی نہیں. من نبی جو آئے بندے آندر پیران کو دعا کراؤ ساری کائنات دے پیر میں اتھے پڑھ سکتے کوئی پتر دی نہیں عطا فرمائی تو مالک دے رضا تے راضی رہنے ایک دن میں منہ نہیں پھیریا پر ربا تیرے تو میں مایوس ہو گیا. یہ فرماتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا ومن ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. 100 سال دی عمر ہو گئی. اللہ فرمائے ابراہیم مرضی بن گئی ہے تینوں پتر دینا ہے. 100 سال دی عمر تے جدوں یہ گل ہوئی نا 100 سال دی عمر میں پتر دینا ہے تے مائی ہری کول ہی بیٹھے سن حضرت سارا وہ کول ہی بیٹھے سن. جدوں فرشتے آ کے دسیا تو مائی نے سنیا تے وہ حیران ہو گئے اور میری 90 سال عمر ہے ہوں مین پتر ہونا ہے. عزیزاں نے من 90 سال دی عمر چ مائیال پتر نہیں ہوندے 100 سال عمر ہو جائے بابے عمل پتر نہیں ہوندے لیکن میرا رب ہے نا. اللہ فرمایا سارا تعجب نہ کر اللہ دا قرآن دے فسکت وجہا قالت انی وقالت انی عجوز حکیم قالوا کذالک. اللہ دی پیاری بندی نو فرمایا گیا اے سارا رب چاہے تو ایویں کر دے گا. فرمایا انی عجوز حکیم میں بوڑھی بھی ہاں میں بانج بھی ہاں مینوں کیویں پتر ہوے گا. اللہ فرمایا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم واہل البیت. فرمایا سارا اللہ جدو رحمت کرے تے پتھراں وچ جھوٹڑیاں پیدا کر دیندا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اس عمر وچ پتر دتا اینی چر ازمایا مڑ پتر دیتا تے مڑ اس تو اگا مڑ آزمایا جدو پتر ہو گیا ٹرن پھرن دے قابل. حضرت اسحاق جڑے حضرت حاجرہ جو پیدا ہوئے سن فلما بالغ معه السعی جدو وہ ٹرن پھرن دی عمر وچ آ گئے نا اللہ اکبر تے اللہ فرمایا انہیں ذبح کر پتر لیا تے ایندے اوتے گلے تے چھری رکھ. واہ میرا سونا نبی میں تیرے تو قربان ہو جاؤں. یہ فرمایا ہے نا تو نہیں آکھیا مالکہ اتنے سالاں بعد دیتا ہی تے ایڈا سونا ہے تو میں ذبح کر دیں. اپنے پتر کو لائے نے فرمانے انی ارا فی المنام. بیٹا میں خواب تک اور میں اے سارے بندیاں نوں آندا کئی بار آکھیا کہ جنہاں کول پتر دیاں ہے جے نا اے آیت لکھ کے گھر لاؤ تھوڑی جی فریم کرا کے نا آیت تے تھلے ترجمہ کم از کم اج کل دیاں پتراں نوں پتہ تے لگے ابا شے کی ابے دا رتبہ کی ہے ابا شریعت وچ ابا کس تھان تے کھڑا ہے.
میں تو کئی بار آخیا اگو کچھ بندے پھر اس مائنڈ کر جاتے ہیں، میں نا بھائی میری نظر دنیا دے سب تو بہترین ابے پاکستان پائے جاتے ہیں، بہترین ابے سب تو بہترین ابے پاکستان پائے جاتے ہیں، تے سب تو بہترین پتر مسلم شیخاں دے۔ ہوں یہ کسی کتاب میں تو نہیں لکھا، میری ذاتی تحقیق، سب تو چنگے پتر مسلیاں دے ہوندے تے سب تو بہترین ابے پاکستان دے۔ وجہ یورپ پہ ٹر جاؤ، انگلینڈ ٹر جاؤ، 18 سال دا بچہ ہو جائے تے ابا آندا ہے اپنا بسترا پھاڑ تے چھٹی کا۔ ساڈے کول پتران پالنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، وہنا بھی ہے، اگوں پوتریاں بھی کھڈانا، ابے دارک کٹ دے نہیں سمجھ آئی گیا۔ وہ جو میں نا اتنے باہر ساڈے کو رو والا ہے، انہوں ویکھیا اس نے ایک باری گنا پایا وچ، وہ جدو اس گنا کٹ لیا اس پیچھا کٹ کے مڑ دورہ کر کے مڑ پایا، بجیڑی گندے قطرہ رہندا ہے نا، وہ ساڈے پاکستانی ابے انج دے یقین کرو پہنا انہاں چ ساری زندگی انج رکھ کٹ دین تے جدو بڈھے ہو جان مڑ دوری ماری پا کے مڑ کٹ دین۔ تسی گلف ٹر جاؤ یعنی UAE، سعودی عرب، تسی دبئی، شارجہ، عجمان، پتر اپنی شادی خود کر دی، اپنا مکان خود بنانا ہے، اپنی بیوی لے کے بکھریا رہنا ہے، اپنے خرچے خود کرنے۔ پاکستان دے ابے اپنی شادی بھی کرنی ہے، منڈے دی کرنی ہے، منڈے دے پتران بھی کھڈانا ہے، انہوں نے سکولے چھڈنا بھی ہے تے لیاونا بھی، دادا ابو دی پھر یہی ڈیوٹی رہ جاتی ہے۔ دنیا میں کسی جگہ تینج دے ابے تو نہیں ملیں گے۔ سعودی عرب ٹر جاؤ، یورپ ٹر جاؤ، گلف یورپ پورا، ابا مرے گا تو جائیداد تقسیم ہو جائے۔ ہاں جی بٹ صاحب ایسا نہیں، ابے مرنا ہے تو جائیداد تقسیم ہونی ہے، جنہ چر ابا جی ہوندا ہے شیخ بڈھا بھی ہو جائے، وہ دل کرے کہ پتر آستے نو ویکھن جائے تو انہیں اپنے آستے پسند جا جائے تو آپ شادی کریں۔ پتران دی جرت نہیں ہوتے آکھنا ہے ابا انج کیوں کیتا ہے، بہترین طریقہ ہے انہوں نے مرنا نے تو پتران مال دینا۔ ساڈے کول اجے ابے دے ادھے وال چٹے ہوندے نے تو پتر بکھیاں چرکاں دے دے کے انہوں نے وانڈ سان دے جو کوئی دینے وہ لے کے چھڑ دے۔ پچھلی عمر ابا شدہ مالک ہو کے بے مالک ہو، دنیا جنجدہ ابا میں کسی جگہ تے نہیں دیکھیا، میری تحقیق کے مطابق سب تو بہترین ابے پاکستان میں پائے جاتے ہیں، سب تو بہترین بچے مسلم شیخاں نے۔ وجہ ساڈے ال بچے پیدا ہوں ایسی 2 کنالی زمین انہوں نے پیمپر بدلنے بیچ چھڑنے، موڑ انہوں نے پڑھائی اور موڑ سواد والی گل ہے انہوں تو پڑھیندا کوئی نہیں، تو آندے بس سان ہن یورپ گلو باہر گلو سن پڑھیتا نہیں، باہر گلیے تے ہوندا اوتھے بھی کچھ نہیں، وہ موڑ واپس آ کے موڑ ابے دے سر ہوئے۔ ساڈے بچے انہوں دی سکول دی فیس، کالج دی فیس، جیب خرچ، ٹیوشن دی فیس، وردیاں، نخرے، مڑ سویرے انہوں دی روٹی وکھری، جو نخرے ابا چاہتا ہے مسلیاں دا پا لیتا تو ہوندا ہے، ابا ان پھد کے کسی جٹ کو لے جاندا ہے تو 4 لاکھ لیا کے موج کرتا ہے، پتر ساری زندگی اس جٹ اگے لگا رہندا ہے میرا ابا پیسے دے کے میں دے گیا، ایتھے پیسے لے گیا، میں ہن ابے دی گل تے کھڑیا رہنا۔ دسو ساڈے چنگے نہیں یا انہاں دے چنگے؟ انہاں تے بچے باڑے ہو پن تو راضی ہوندے نے، چلو کسی ال پھسا کے 10 لاکھ خود بھی لے لا۔ میں اس والا سارے نوں چنگے مسلیاں دے وہ ہو پاؤن تے انہاں دے نوکر بن پاؤن، انہاں دے ساڈی کمائی ہون تے ساڈے بچے انہاں دے موبائل ہی نہیں مکدے، میں فلانا لینا ہے، اے ماڈل آؤٹ ہو گیا مینوں فلانا لے دیو، او بھائیا تو کیتا کی تے پھر اینڈ تے ہوئے کٹ دن ابا ساڈے واسطے بنا کی گیا لو۔ تو میں اس کو آکھیا یہ آیت لکھ کے گھر لاؤ تاکہ لنگ دے آؤندے ویندے رہن ابے دا رتبہ کی اے جی ابا قرآن دے اعتبار نال ابا کی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تینوں ذبح کرنا، بابا جی فرماتے ہیں میں تینوں ذبح کرنا ہے۔ اللہ اکبر، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب دیکھیا تینوں ذبح کرنا ہے۔ پتر بول کے فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا فرمانے میں تینوں ذبح کرنا ہے، پتر فرمانے نے ابا جی جی میں مرضی دیو جی کر لو۔ پتر نو مقام مینا تے لٹا کے گلے تے چھری رکھ کے گھٹنا کمر تے رکھے آئے، جدو چھری رکھیے تے بیٹے رگد نے بابا تھوڑی دیر رک جاؤ۔ پتر کیوں؟ فرمایا میرے ہاتھ تے پیر بن لو، کیونکہ جدو تسی چھری پھیری بابا اگر میں تڑپیا ہاتھ یا پیر تانوں ڈاٹا لگا مت بے ادبی نہ ہو جائے۔ آج دے ہون دے اکھاں دی ٹھنڈک ہو جائے، شالا آج دے نصیب ہو جان کرما والے ہوندے جنہاں دے پتر بادب ہوندے۔ بابا میرے ہاتھ تے پیر بن لو۔ ابراہیم نے پتر دے ہاتھ تے پیر بننے لے، پھر چری گلے تے رکھیے۔ اللہ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرمائے ابراہیم رک جئی، تیرا رب تیرے نال راضی ہو گیا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ فرمایا تیرے نال انج راضی ہویا جتنی دیر قیامت نہیں آئے گی، ہر سال ایسے دن میرے نبی دی ساری امت قربانیاں کرے گی، یاد باقی رہے گی۔ وہ اسی نے قربانی کرنے آنا۔ حضرت صحابہ کرام نے رسول اللہ کو پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ سنت ابراہیمی ہے جو ساڑھے درمیان جاری ہے، اس نو ادا کرنا ایس باری کیونکہ زمیندارہ نال ہاتھ ہویا ہے، معذرت نالا کنک دی وجہ زمیندارہ نال ہاتھ ہویا ہے تے انہاں دا ہاتھ تھوڑا ہوئے تو مڑ رونقاں بازار دیاں نہیں بن دیا ہے کہ نا، کیونکہ اصل معیشت دا پہیا تے زمیندار ہی چلا رہے ہیں، زرعی ملک ہے ساڑھا، تو زراعت والے نال اس باری گورنمنٹ ہاتھ کیتا ہے۔ ویسے باقی چیزاں کافی سستیاں ہو گئی ہیں، ایک اچھی بات ہے کہ سستیاں ہوئی ہیں، پر زمینداران کافی لاس ہویا ہے اس مسئلے دے۔ میں نے چونکہ اس کو زیادہ تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے کہ 7-8 کلے میں بھی گڈی ہے کھڑا، لہذا میں تو اڈے درد دا احساس کہ تُس یہ دیش کلے نہیں، ہاں جی ہے آگ دونوں طرف برابر لگی، تو میں نے چونکہ خود بھی دا احساس ہے، لیکن بھائی صاحب یہ ہے کہ چلو یار ساڑھی گھر دی آئی ایسا کسی کو خریدی تے نہیں، گورنمنٹ کو چاہیے ہے کہ وہ ادویات تے کھاد تے تیل تے تھوڑی سستائی کرے تاکہ زمینداران کو آسانی ہوئے۔ تو بھائی صاحب اس واسطے ذرا قربانی دا ماحول بھی ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، مگر سوکھے ویلے قربانی تے مڑ بندے دے لیں دے، اوکھے ویلے قربانی دین دا سواد بھی تے زیادہ ہونا ہے نا، لہذا اگر کوئی صاحب استطاعت ہے جدے ہوتے قربانی فرض ہے، جدے کو انہیں پیسے ہیں کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو ضرور قربانی کرے، کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، اور جنہیں زیادہ صاحب استطاعت نے انہیں ایسے بھی ہستیاں نے، مثلا طبرانی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ مولا علی سرکار دو ذبح کر دے سن، ایک اپنی طرفوں کر دے سن اور ایک رسول اللہ سرکار دی طرفوں کر دے سن، اور فرما دے سن کہ میں نے حضور نے اس دی وصیت فرمائی سی میں حضور دی طرفوں قربانی کرنا، تو نبی پاک دی طرفوں اپنے فوت ہونے دی طرفوں کوئی قربانی کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، لیکن پہلے زندہ نو اپنی طرفوں کرنی چاہیے۔ تو عزیزوں اور ساتھیوں قربانی ہو دیتے ہی ہوندی ہے جدے کول مال ہوئے، چونکہ قربانی دے ایام نے نزدیک آ گئے اپنے اپنے استطاعت دے مطابق چلو چھوٹا جانور لے لو، کوئی حصہ پا لو، مگر اس عظیم سعادت نو ضائع مت کرنا، قربانی ضرور کرنا، اور قربانی دی جو تھوڑے
گوشت نے ظاہر ہے تسی سال ہا سال کوئی عمل کر دے ہو تو ہن پتہ ہوندا ہے اس کو کس طرح کرنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی دا صدقہ تو انو مینو سارے نو توفیق عمل نصیب فرمائے وما علینا الا